چین کے دورے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بہت بڑی کامیابی تو نہیں سمیٹ سکے، لیکن جو کچھ ان کی جھولی میں چین کی طرف سے ڈالا گیا تھا وہ بھی پھینک کر چلے گئے اور اپنے ساتھ کچھ بھی لے جانا گوارا نہیں کیا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوشی کے ساتھ چین پہنچے، ان کا سرخ قالین بچھا کر استقبال کیا گیا، بچوں نے ان کو غیر معمولی طور پر ان کا پرتپاک استقبال کیا، چینی حکام نے ان کو ریسیو کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش ہوئے کہ ان کا ایک غیر معمولی قسم کا فقید المثال استقبال چین میں کیا گیا۔ شی جن پنگ سے ان کی چین کے صدر سے ملاقات ہوئی، ہر لیول کی سطح پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کے ڈیلیگیشن میں بہت ہی بڑے بڑے ارب پتی تھے امریکہ کے، ایسے ارب پتی تھے جن کا جو بزنس ہے اس کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت، کلیدی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے امریکی معیشت میں۔ اس میں بلیک راک کے سربراہ تھے، اس میں ٹیسلا کے ایلان مسک تھے، اس میں ٹم کک تھے، میٹا کی طرف سے تھے، ایپل کے سی ای او تھے۔ ان سارے لوگوں کی موجودگی میں اور ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی تھے، لیکن وہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں سمیٹ سکے، کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں کر سکے، اور اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ جب یہ وفد وہاں پہنچا تو وہ خاص طور پہ چونکہ وہ چین آ رہا تھا، اس کو اندازہ تھا کہ چین ٹیکنالوجی کی دنیا پہ راج کر رہا ہے، سرویلنس کی دنیا پہ راج کر رہا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، خاموشی میں سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اندھیرے کے اندر۔ تو وہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ انہیں اپنی کوئی ڈیوائسز ساتھ نہیں لانی، اسی لیے کوئی بڑا جو وہاں پہ سربراہ تھا کسی کمپنی کا ہو یا وہ کسی جو ان کی مملکت ہے امریکہ کی، اس کے کسی بھی درجے کا جو افسر تھا، وہ اپنے ساتھ نہ اپنا موبائل فون لے کر آیا ذاتی، نہ ہی اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے کر آیا، کسی قسم کی ڈیوائس، الیکٹرانک ڈیوائس وہ نہیں لے کر آئے اور چین میں بالکل بھی لے کر نہیں آئے۔ اب جب وہ یہاں اترے تو ان کو ضرورت پڑی موبائل فون کی، تو ان کو برنر فونز دیے گئے، یعنی کہ عارضی فون دیے گئے۔ یہ عارضی فون جو ہوتے ہیں سادہ سے فون ہوتے ہیں، یہ صرف وقتی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے یا رکھ دیا جاتا ہے واپس۔ تو وہ برنر فون جب انہوں نے لیے تو ان برنر فون کا معاملہ یہ تھا کہ ان فونز کو چارج کرنے سے بھی ڈر رہے تھے تمام امریکی ڈیلیگیشن کے لوگ، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چارجنگ کی کوئی پن اس کے اندر لگائیں اور وہ چارجنگ کی پن کسی طرح سے ان کے موبائل فون سے کچھ ڈیٹا لے جائے، ریٹریو کر لے، یا پھر کوئی ایسا بگ انسٹال ہو جائے ان کے موبائل فون پہ جو بعد میں ان کی جاسوسی کے لیے کام آ سکے اور کسی طرح سے ان کا ڈیٹا چرا سکے یا ان کی آواز سن سکے یا اس کے اندر رہ کر موجود رہ کر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے جاسوسی کر سکے۔ تو وہ ڈیجیٹلی خاصے پریشان رہے، ڈیجیٹل جو ساری سرویلنس ہوتی ہے اس سے بہت پریشان رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ان کو کچھ گفٹس دیے گئے جب وہ واپس جا رہے تھے، ایئر فورس ون میں سوار ہو رہے تھے سارے لوگ، تو ان کو بہت سارے تحائف دیے گئے، اس میں ان کی تصاویر تھیں، اس میں کچھ ایسی یادگاری شیلڈز تھیں، اس کے علاوہ پنز تھیں جو پن استعمال کی جاتی ہیں مختلف نشانات لگانے میں کاغذوں پہ اور مارک کرنے کے لیے، کلرفل سی پنز ہوتی ہیں، یہ بھی دی گئی تھیں۔ یہ سب چیزیں جو تھیں، جو برنر فونز تھے اور دیگر چیزیں تھیں، تمام قسم کی چیزیں امریکی وفد وہیں پہ جو ڈسٹ بن تھا اس میں ٹریش کین میں پھینک کر اور چلے گئے۔ ایک بھی ڈیوائس، ایک بھی چیز کسی طرح کی بھی جو چین نے گفٹ میں دی تھی، وہ گفٹ اور تحائف اور دیگر چیزیں وہ ایئر فورس ون، یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی طیارہ ہوتا ہے، امریکی صدر کا جو خصوصی طیارہ ہوتا ہے، اس پہ لے کر چڑھنے کی اجازت ان کو نہیں تھی اور کسی قسم کا بھی گفٹ اس ایئر فورس ون پہ نہیں لے جایا گیا، یعنی چین سے ملنے والے تحائف چین میں ہی پھینک کر امریکی وفد چلا گیا اور اپنے طیارے تک اس کو لے جانے کا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس حد تک وہ خوف کھا رہے تھے چین کی ٹیکنالوجی سے، چین کی سرویلنس سے، چین کے دیکھنے کی صلاحیت سے، سننے کی صلاحیت سے اور ان کی ٹیکنالوجی کے معاملات سے۔ اب جب وہ اپنے ساتھ ڈیوائسز بھی لے کر نہیں آئے، اپنے ساتھ کسی طرح کے فونز بھی لے کر نہیں آئے، تو یہ اس بات کی ایک طرح سے کھلا اظہار تھا کہ انہیں ڈر لگ رہا تھا، وہ ذہنی طور پر خوف کا شکار تھے کہ اگر وہ یہاں پر لے آئے تو کسی طرح کا کوئی ورچوئل نیٹ ورک ان کو کہیں سے آ نہ جائے، کنیکٹ نہ ہو جائے، ان کے فون سے کچھ چیزیں نہ چرا لے، یا پھر وہ کہیں چارج کرنے کے لیے اپنے فون کو لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے موبائل فون سے ساری جو ڈیٹا ہے، کسی طرح کی تصویریں ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، دیگر چیزیں ہیں،
وہ ریٹریو کر لی جائیں، حاصل کر لی جائیں، یا پھر ان کے موبائل فون پہ یا ان کی کسی طرح کی لیپ ٹاپ یا دیگر ڈیوائسز پہ جو گیجٹس وغیرہ وہ لے کر آئیں، کوئی اس طرح کی چیز انسٹال کر دی جائے جو بعد میں جاسوسی کے کام آ سکے۔ تو اس طرح کے خوف کے شکار ہو کر یہ ڈیلیگیشن واپس گیا۔ اب اس ڈیلیگیشن نے حاصل کیا کیا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ ایران کا قد چھوٹا ہو گیا ہے، امریکہ کا قد بہت بڑا ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے اور وہ ایک دوسری سپر پاور سے ملنے آیا ہے، تو ٹریڈ کی کوئی غیر معمولی بات ہوگی، جنگ روکنے کی بات ہوگی، اسٹریٹ آف ہارموز کے کھلنے کی بات ہوگی، کسی طرح کا کوئی ایسا لیوریج ان کو مل جائے گا، کوئی ایسا سرا ان کو مل جائے گا جس کی بنیاد پہ جا کے کل کو وہ کہہ سکیں کہ میں کافی کامیاب لوٹا ہوں اور اب ہم فلاں فلاں کام ایسے کریں گے جس سے جنگ بندی مستقل طور پر ہو جائے گی اور امریکہ جیت گیا ہے۔ لیکن ان کو ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی موقع ان کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ اس کے برعکس چین کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دا گریٹ ہال آف پیپل میں بٹھا کر، ان کے ڈیلیگیشن کے سامنے بٹھا کر واضح الفاظ میں بتا دیا کہ آپ جو تائیوان کے معاملے میں تائیوان کی حمایت کرتے ہیں اس سے ذرا دور رہیے، باز رہیے، احتیاط کیجیے، یہ آگ ہے، اس سے مت کھیلیے، یہ آگ اور پانی کا ایک کھیل ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مس ہینڈل کر جائیں تائیوان کے معاملے کو اور اس کے بعد دو بڑی قوتیں امریکہ اور چین آمنے سامنے آ جائیں، کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے یا کانفلکٹ ہو جائے، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی بڑا معاملہ ہو جائے اور کافی عرصے تک یہ کھڑا رہے۔ اور یہ جو جملے تھے یہ بہت کچھ بتانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی تھے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا گیا کہ اگر دو ایٹمی طاقتیں، دو بڑی تجارتی طاقتیں اگر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں تو ہر محاذ پہ، عسکری محاذ پہ بھی، سفارتی محاذ پہ بھی، تجارتی محاذ پہ بھی اور دنیا بھر کے جو دیگر جو دنیا کا امن ہے اس کے محاذ پر بھی کچھ بہت اچھا نہیں ہوگا۔ اور دنیا جو ابھی دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، ایران اور امریکہ، جس کا طاقت کا کوئی بہت بڑا توازن نہیں ہے، جب ایران نے اتنا حیران کیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کو اتنا زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، خسارے میں ہے دنیا، مشکلات اٹھا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دو بڑی طاقتیں ٹکرا جائیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان دنیا کا ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرفہ طور پہ یہی کہتے رہے کہ کچھ بوئنگ طیارے خریدنا چاہتا ہے چین، کچھ بہت زیادہ تیل وہاں سے خریدنا چاہتا ہے امریکہ سے، لیکن تیل کے معاملے پہ بھی نائجیریا میں وہ اپنی ایک فیسلٹی جو ہے وہ قائم کر چکا ہے چین، اس لیے اس کو بہت زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بظاہر اینالسٹ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے کہ تیل خریداری کی بات بھی جو ہے وہ کوئی بہت ہی غیر معمولی کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت تیل اگر چین اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے ٹریڈ کے حوالے سے خرید سکتا ہے امریکہ سے، تو وہ اس کے لیے کوئی ایک نارمل سی بات ہے، کوئی ایک غیر معمولی کام نہیں ہے۔ اور بوئنگ کے جو طیارے 200 طیارے غالباً خریدنے کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بہت پر امید ہو کے کہہ رہے تھے، اس کے بارے میں بھی جو مارکیٹس ہیں، جو شیئر مارکیٹس ہیں، انہوں نے بہت ہی پازیٹیولی ریئیکٹ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے سرمایہ کار جو سمجھدار ہیں، جو دور کی فائدے اور نقصان کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو جب تولا ہے تو انہیں اس میں کوئی بہت زیادہ جان نظر نہیں آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کچھ ہوگا، کچھ سامنے آئے گا، کچھ زمین پر آئے گا تو اس کو محسوس کریں گے، تو اس کو تبھی دیکھ لیں گے۔ لیکن ابھی یہ بیان محض ایک بیان ہے، خوشنما بیان ہے، اور لوگوں کا دل جیتنے کے لیے اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ ایک پورا دورہ تھا چین کا، یہ ایک ایسا دورہ تھا جس میں ان کو کوئی غیر معمولی کامیابی نہیں ملی، لیکن دوسری طرف وہ بہت ساری ہیڈ لائنز ایسی چھوڑ گئے جس نے بتایا کہ وہ خوف کا شکار تھے، ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ خوف کا شکار تھا، ان کا وفد تحائف لے کر نہیں گیا، چین کے دیے ہوئے تحائف چین میں ہی چھوڑ کر جانے پڑے، چین میں ہی پھینک کر جانے پڑے، ایئر فورس ون پر ان کو لے جانے کی اجازت نہیں ملی، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی ایسا تحفہ وہاں نہ چلا جائے جس کی آڑ میں کوئی ٹیکنالوجی سے جڑی کوئی چیز ان تک پہنچ جائے اور وہ آئندہ ان کی جاسوسی کرے۔ اور اس جو خوف میں تھی دنیا کی سپر پاور امریکہ، اس کو لوگ بہت ہی ایک مزاح کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے سفارتی طور پہ بھی کچھ بہت اچھی جو ہے وہ روایت نہیں چھوڑی، اپنی جو میزبان تھے ان کے تحائف کو چھوڑ کر انہی کے ملک میں آ جانا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اتنی بڑی طاقت تھے، آپ کو تو خود آپ ٹیکنالوجی کی دنیا پہ راج کرتے ہیں، آپ کو اس طرح کی چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، نہ اس طرح کا خوف جو ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔